آج سب سے امپورٹنٹ پاکستان کا ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جنرل الیکشن 2023 اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا اس دفعہ آر ٹی ایس ٹھیک طریقے سے کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا اس دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ویو پوائنٹ ہے، جو ان کی اتھارٹی ہے، وہ کمپلائنس کرا سکیں گے یا پھر کمپلائنس نہیں کرا سکیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب پنجاب میں الیکشنز کی بات آئی تھی، فائنانس منسٹری، انٹیریئر منسٹری، لا منسٹری، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ فائنانس والے کہتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لا انٹیریئر والے کہتے تھے سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ یہ تمام تر وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر پاکستان کی سیاست، اکانومی، ریلیشن سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایون کہ آئی ایم ایف نے بھی جو ہمیں پیسے دیے ہیں وہ ایک ٹرنچ ابھی دی ہے، ایک ٹرنچ انٹرم سیٹ اپ پہ دیں گے، اور آخری جو ٹرنچ ہے وہ اگلی گورنمنٹ کے اوپر دیں گے۔ سو سب سے بڑی اور بھاری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہے۔ آئی ایم ویری گریٹفل، آج میرے پروگرام میں خصوصی طور پہ الیکشن کمیشن آف کے اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال صاحب میرے ساتھ اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، اور محمد خضر عزیز صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں آئی ٹی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان، دونوں مجھے اس وقت لائیو جوائن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد سے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا۔ ظفر اقبال صاحب، سر سب سے پہلے آپ سے میں شروع کرتا ہوں، پرامن شفاف انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے جی؟ قاضی صاحب، ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کے انعقاد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد بھی ہے اور تیار بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر میں عرض کروں تو ایکشن پلان انتہائی ضروری تھا۔ وہ ایکشن پلان الیکشن کمیشن نے بالکل ٹائم سے پہلے ہی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ وہ ہمارا اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہے نا، ان کا وسیع تجربہ ہے اور وہ مائکرو لیول تک چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز کا کام بالکل مکمل ہے۔ ڈیٹا بینک جو ہم نے آفیسرز اپوائنٹ کرنے ہیں ایز اے ریٹرننگ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، مانیٹرنگ آفیسرز یا پولنگ سٹاف، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لسٹ آف پولنگ اسٹیشن جو ہے ڈرافٹ، وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے۔ میٹیریل جو ہمیں درکار ہے الیکشن میٹیریل، وہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، وہ ہم نے پروکیور کر لیا ہے۔ اسی طرح جو بیلٹ پیپر کا پیپر ہوتا ہے، واٹر مارک پیپر، وہ بھی ہم نے پروکیور کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن بالکل تیار ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ ٹھیک، لیکن اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تیاریاں پوری ہیں، لیکن ظفر صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، پچھلی دفعہ جب پنجاب کے اندر الیکشنز کی بار آئی تھی تو منسٹری آف فائنانس، انٹیریئر، لا، ان سب نے سپورٹ کرنے سے انکاری تھا۔ اب آپ کو کیا اس چیز کی ایشورٹی ہے کہ آپ لوگ جو ڈائریکشنز، آرڈرز دیں گے، انٹرم سیٹ اپ وہ کمپلائنس کرے گا ان ساری چیزوں کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ کمپلائی ود کرے گا۔ انٹرم سیٹ اپ میں الیکشن کمیشن کی جو ضروریات ہوگی وہ پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خضر عزیز صاحب کی بھی پریزنس کا میں فائدہ اٹھاؤں گا، اور ان کی میری خیال میں پریزنس سب سے امپورٹنٹ ہے ادھر آپ کے بعد۔ خضر صاحب، 2018 کے الیکشنز میں کو آر او کا الیکشنز کہا جاتا ہے، اور یہ چیز کسی سے ڈھپی چھپی نہیں ہے۔ سسٹم بیٹھ جانا، آر ٹی ایس بیٹھ جانا ایک بہت بڑا میرے خیال میں کرٹیسزم ہے جو آپ لوگوں کے اوپر، الیکشن کمیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اس دفعہ آپ بینگ اے ڈی جی آئی ٹی کس طرح ایشورٹی دیتے ہیں اس 24-26 کروڑ عوام کو کہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا اور صاف اور شفاف ٹائملی جو پورا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا؟ جی تھینک یو قاضی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آر ٹی ایس کوئی سسٹم یوز نہیں ہوگا اس دفعہ۔ ہمارا ایک اپنا ای ایم ایس ایک اپڈیٹڈ سسٹم ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔ وہ ایک اسپیشلائز سافٹ ویئر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پریزائڈنگ آفیسر کے موبائل پہ بھی ہوگا اور ریٹرننگ آفیسر کے اپنے کمپیوٹرز پہ بھی ہوگا۔ تو اس پہ پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 پولنگ اسٹیشن میں جب بنا لے گا تو پولنگ ایجنٹ کے سامنے اس کی تصویر کھینچ کے ریٹرننگ افسر کو الیکٹرانکلی بھیج دے گا۔ ٹھیک، اور ساتھ ہی ریٹرننگ افسر کے پاس وہ چلا جائے گا رزلٹ لے کے، اور اگر یہ کنیکٹیوٹی اویلیبل ہو، اور اگر کنیکٹیوٹی اویلیبل نہیں ہوگی تو اس کو رزلٹ میں کوئی امپیکٹ نہیں ڈلے گا۔ وہ تو ایک سپیڈ کے لیے تھا کہ تیزی سے وہ بر رفتار سے اس کے پہنچنے سے پہلے رزلٹ آر او کے پاس پہنچ جائے۔
تو جہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو جیسی کوریج ایریا میں آئے گا تو آٹومیٹک چلا جائے گا یا نہیں. تو جب ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوگا اپنا فزیکل فارم 45 لے کر, جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں اوریجنل فارم, تو وہ اپنے موبائل سے چیک کرائے گا کہ یہ دیکھیں میں نے کس جگہ سے فوٹو کھینچی ہے. وہ فورینسک ڈیٹیل ہوتی ہے, اس میں ٹائم سٹیمپنگ بھی ہوتی ہے کہ کب فوٹو کھینچی ہے اور کب ٹرانسفر ہوئی ہے. اسی طرح جو ہمارا ریٹرننگ آفیسر ہے وہ یہ چیک کر لے گا کہ فورینسک ڈیٹیلز میں کہ دونوں کو کمپیئر کرے گا اور ڈبل چیک ہو جائے گا. تو یہ سسٹم بڑا سادہ اور سمپل ہے. سارے ریزلٹ کمپائلیشن آر او کے آفس میں اپنے اسپیشلائز سافٹ ویئر ہوگی, جہاں ٹرین سٹاف بیٹھا ہوگا اس سافٹ ویئر کے اوپر انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا.